سر آپ نے کل ایک بیان دیا تھا مودی کے حوالے سے کہ کسی نے پوچھا آپ سے کہ مودی کے کیا جواب دینا چاہتے ہیں، تو ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے. آپ نے کہا کہ مودی کون، میرا سا خالہ کا بیٹا ہے. وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، انڈیا تک دیکھی جا رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جواب دینا چاہیے تھا مودی کو؟ نہیں، مودی جو ہے وہ اپنی ریاست کے مفاد میں فیصلے کرے گا. وہ کون سے منت ترلے ایک پاکستانی کی مانے گا؟ میں نے تو یہ بات کی ہے کہ ہندوستانی اور پاکستانی عوام جو ہیں وہ امن کی طرف آئیں. ہم نے تقریباً ہماری جو تاریخ ہے ہندوستان اور پاکستان کی، آپ دیکھیں یہ شروع ہوتی ہے سلطان محمد غوری سے. سلطان محمد غوری غور سے آتا ہے، اور اس کے بعد جناب قطب الدین ایبک، اور اس کے بعد خاندان غلامہ یعنی کہ بلبن سے شروع ہو کے ناصر الدین تک، اور اس کے بعد خلجی، اور اس کے بعد تغلق، اور اس کے بعد لودھی، اور اس کے بعد مغل. یہ ہم نے اکٹھے ایک ہی سلطنت کے تحت ہم رہے ہیں. ہمارا لباس، ہمارا کھانا پینا صرف مذہب کا فرق ہے. تو لہذا جہاں دنیا میں ایسے اقوام بھی سائیڈ بائی سائیڈ پر امن رہ رہی ہیں جو ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتے تھے، تو ہم کیوں نہیں رہ سکتے ہیں؟ ہمیں امن چاہیے، کیونکہ دونوں ملکوں کی معیشت کو جو ہے اس کو بہتری کی طرف جانا ہے. جنگوں سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ 76 سال کی مخاصمت اور عداوت کے باوجود آج بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارے بارڈرز بند ہیں، ابھی سرحدوں پہ گولہ باری ہیں. تو لہٰذا اگر ہندوستان کے سربراہ کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ پہلگام کے پہلے اپنی انکوائری کریں، یہ قصور، یہ گناہ آپ کے اداروں کا ہے، ان کی ناقص کارکردگی ہے اور ان کی غفلت اور بزدلی ہے. آپ جا کے اس کے الزام جو ہیں پاکستان. سر انڈیا بھی تو باز نہیں آتا. جو کوئٹہ ایکسپریس کے ساتھ ہوا، اس کے ساتھ جو افغانستان کے تھرو پاکستان میں کروا رہا ہے، وہ بھی تو باز نہیں آتا. دیکھیں، ہر طرف کے فریق کو جو ہیں اپنے معاملات درست کرنے ہوں گے. پاکستان میں جو ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں انڈیجنس ہیں. یہ بی ایل اے کی کارروائیاں، یہ ٹی ٹی پی کی کارروائیاں، اور اتنے وسیع پیمانے پہ. لہٰذا لازماً جو ہیں ان طاقتوں کی تو یقیناً پشتپناہی حاصل ہوگی جو پاکستان کی ریاست سے خائف ہے. حسن واڑے صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر پانی روکا تو پہلا حملہ ہم کریں گے. زبانی ایسے کہ کون سا کیس، اس کا ایک کیس دائر ہونا چاہیے، 10 دائر ہونے چاہیے، تو وکیل تعین کرتا ہے. کلائنٹ جو ہیں وہ اتنی آگاہی تو نہیں رکھتا ہے قانونی کیسز کی تعداد کے حوالے سے. لہٰذا ایسے مسائل ہوئے ہیں. اچھا سر، جب سے یہ قائم مقام چیف جسٹس یہاں پہ آئے ہیں اس کے بعد ان کی جو یہ سماعتیں کرتے ہیں، جو فیصلے دیتے ہیں، اس پہ کافی اعتراضات اٹھتے ہیں. کچھ روز قبل بابر ستار صاحب کے پاس ایک کیس تھا جس میں انہوں نے ڈی جی پاسپورٹ امیگریشن کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے تھے. جو قائم مقام چیف جسٹس نے اس کو معطل کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بابر ستار صاحب نے اس کیس کی سماعت بھی کی اور اس میں یہ ریمارکس بھی دیے کہ جب ان کے پاس درخواست گئی نہیں ہے تو انہوں نے کیسے معطل کر دی ہے. تو جب یہ آپس کی نورا کشتی ہوگی تو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ نورا کشتی نہیں ہے، یہ زیادتی ہیں اسلام آباد کے عوام کے ساتھ. بابر ستار صاحب جو ہیں انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا میرے ہی کیس میں، شہریار افریدی والے کیس میں، جس میں ڈی سی اسلام آباد کو سزا دی گئی تھی. پاکستان میں ریٹرننگ آفیسروں نے انت مچا دی، پولیس نے زیادتیوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے، اداروں نے لوگوں کے حقوق کی بےخنی کی. کوئی ایک تھانیدار تک جیل نہیں گیا، کوئی ایک ڈپٹی کمشنر یا ریٹرننگ افسر کو ہتھکڑیاں نہیں لگی. اگر بابر ستار صاحب کی اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوتا، اس کے اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوتا، تو کم از کم لوگ قانون اور عدالتوں سے تھوڑا بہت تو ڈرتے. ادھر فیصلہ نہیں ہوا کہ اوپر سے معطل ہو جاتا ہے. باقی جو ہیں عدلیہ کا ماتم آج کل ہم کر رہے ہیں. یہ مثال دوں، ہمارے جو محترم چیف جسٹس صاحب آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے حلف لیا ہوا ہے بحیثیت جج پنجاب ہائی کورٹ، گورنر پنجاب سے، کہ پنجاب کے علاقے میں آئین اور قانون کے مطابق اپنے فرائض انجام دوں گا. یہاں آئے ہیں کوئی حلف نہیں لیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ فرائض انجام دے رہے ہیں. کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ فرائض انجام دینے کے لیے سب سے اولین ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اس ہائی کورٹ کا حلف لیں گے. حلف اس لیے نہیں لیا گیا ہے کہ اگر حلف لیتا تو یہ سینئرٹی میں نیچے چلے جاتے. اور سپریم کورٹ کے پاس آج بھی کیس لگا ہوا ہے. دیکھیے، عدلیہ میں جب تک حکومت ہے، تمام حکومتوں نے
اور ہر دور میں اداروں اور حکومتوں نے مل کے مرضی کے جج جو ہیں عدلیہ میں بھرتی کیے، اور جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں چند ہی جج صاحبان ایسے ہیں جو اس دور میں بھی ظلم و جبر اور فیصیت کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ یہ وقت گزر جائے گا، اور پاکستان میں جو 5 سال یا 10 سال کا پلان بنا کر آتے ہیں ان کا حالات و واقعات ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ 5 دنوں میں کایا پلٹ جاتی ہے۔ تو لہذا اس دن کا سوچو کہ جب یہ حالات نہیں ہوں گے تو تب ایسے لوگ ڈھونڈنے سے بھی ان کو توقیر اور عزت نہیں ملے گی۔ سنم جاوید اور اس کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ انتہائی قابل مذمت ہیں۔ یہ خاتون کافی جیل پہلے بھی کٹ چکی ہے، اور پہلے علی حمزہ کو گرفتار کیا، اس کو گرفتار کیا، لیکن ان کا شوہر تو میرے خیال میں پروفیسر ہے، اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو پھر بھی سیاسی ورکر ہے۔ سیاسی ورکر تو آج کل اس کی گرفتاری پہ جو ہیں، اور کتنے اپنے عالمی کنونشن جو ہیں، UN کا چارٹر ہیں، پھر انٹرنیشنل کنونشن آن ہیومن رائٹس اینڈ سول لبرٹیز ہے، کتنے کنونشن ہم نے پامال کر دیے۔ ہوش کے ناخن کب لیں گے؟ اور ان حرکتوں سے ایک سنم جاوید کی گرفتاری نہیں ہے، لوگ یہ سوچیں کہ اس خاتون کی گرفتاری سے کتنی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ان نفرتوں کو کیوں آپ لوگ جو ہیں ان کے آگے بند نہیں باندھ رہے ہیں؟ اور کیا حاصل ہوگا؟ 8-10 دن رہے گی جیل میں، نکل آئے گی۔ سر آپ نے کل ایک بیان دیا تھا مودی کے حوالے سے کہ کسی نے پوچھا آپ سے کہ مودی کے کیا جواب دینا چاہتے ہیں، تو ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے، آپ نے کہا کہ مودی کون، میرا سا خالہ کا بیٹا ہے، وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، انڈیا تک دیکھی جا رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جواب دینا چاہیے تھا مودی کو؟ نہیں، مودی جو ہے وہ اپنی ریاست کے مفاد میں فیصلے کرے گا، وہ کون سے منت ترلے ایک پاکستانی کی مانے گا؟ میں تو یہ بات کی ہے کہ ہندوستانی اور پاکستانی عوام جو ہیں وہ امن کی طرف آئیں۔ ہم نے تقریباً ہماری جو تاریخ ہے ہندوستان اور پاکستان کی، آپ دیکھیں یہ شروع ہوتی ہیں سلطان محمد غوری سے۔ سلطان محمد غوری غور سے آتا ہے، اور اس کے بعد جناب قطب الدین ایبک، اور اس کے بعد خاندان غلامہ یعنی کہ بلبن سے شروع ہو کے ناصر الدین تک، اور اس کے بعد خلجی، اور اس کے بعد تغلق، اور اس کے بعد لودھی، اور اس کے بعد مغل، یہ ہم نے اکٹھے ایک ہی سلطنت کے تحت ہم رہے ہیں۔ ہمارا لباس، ہمارا کھانا پینا صرف مذہب کا فرق ہے۔ تو لہذا جہاں دنیا میں ایسے اقوام بھی سائیڈ بائی سائیڈ پر امن رہ رہی ہیں جو ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتے تھے، تو ہم کیوں نہیں رہ سکتے ہیں؟ ہمیں امن چاہیے، کیونکہ دونوں ملکوں کی معیشت کو جو ہے اس کو بہتری کی طرف جانا ہے۔ جنگوں سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ 76 سال کی مخاصمت اور عداوت کے باوجود آج بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارے بارڈرز بند ہیں، ابھی سرحدوں پہ گولہ باری ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہندوستان کے سربراہ کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ پہلگام کے پہلے اپنی انکوائری کریں، یہ قصور، یہ گناہ آپ کے اداروں کا ہے، ان کی ناقص کارکردگی ہے اور ان کی غفلت اور بزدلی ہے، آپ جا کے اس کے الزام جو ہیں پاکستان۔ سر انڈیا بھی تو باز نہیں آتا، جو کوئٹہ ایکسپریس کے ساتھ ہوا، اس کے ساتھ جو افغانستان کے تھرو پاکستان میں کروا رہا ہے، وہ بھی تو باز نہیں آتا۔ کہ ہر طرف کے فریق کو جو ہیں اپنے معاملات درست کرنے ہوں گے۔ پاکستان میں جو ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں انڈیجنس ہیں، یہ BLA کی کارروائیاں، یہ TTP کی کارروائیاں، اور اتنے وسیع پیمانے پہ، لہذا لازماً جو ہیں ان طاقتوں کی تو یقیناً پشت پناہی حاصل ہوگی جو پاکستان کی ریاست سے خائف ہے۔ حسن واڑے صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر پانی روکا تو پہلا حملہ ہم کریں گے۔ زبانی